دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر بہت شور ہے، خاص طور پر ان بڑے ایوانوں میں جن میں عوام کے منتخب نمائندگان جو لاکھوں ووٹوں کا مینڈیٹ لے کر یہاں پر آتے ہیں اور ان لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرنے آتے ہیں جو لوگ ان کو ووٹ دے کر ایوان تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس ایوان کے اندر بیٹھ کر اس عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یعنی اگر ہم بات کریں، پچھلے دنوں کچے کے ڈاکوؤں نے 12 پولیس اہلکار شہید کیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئے روز دھماکے ہوتے ہیں اور درجنوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ کیا اس کے لیے، کیا ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے، کیا اس دہشت گردی کو اور کچے کے ڈاکوؤں کی بدماشی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح دڑ دڑ اجلاس ہوئے ہوں؟ اور خاص طور پر ویکینڈ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، یعنی ایک دن کا خرچہ اس ایوان کے اندر، ایک دن کا خرچہ راؤنڈ اباؤٹ 8 کروڑ ہے، 8 کروڑ سم تھنگ کچھ لاکھ ہے، یہ 8-9 کروڑ ایک دن کا خرچہ۔ اور پچھلے 2 دنوں میں ہفتہ اور اتوار کے دن 2 دن کا جو خرچہ ہے وہ آپ کر لیں تقریباً 15 کروڑ وہ ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہاں پر صرف 2 دن کے اجلاس میں لگایا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں کچھ حاصل کیا گیا تو اس میں ہمیں واضح طور پر اتنا، یعنی سوائے حکومت کی بوکھلاہٹ کے، سوائے ان چوری چکاری کے، سوائے ان کا وہ چور راستہ، یعنی آپ دیکھیں کہ مسودہ جو ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ اوبیسلی وزیر قانون نے تیار کرنا ہوتا ہے، ان کی جو ٹیم ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ وزیر قانون اتنا طاقتور ہے تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئینی ترمیم میں ہے کیا، اور وہ بندہ 11 بجے آ کر بتا رہا ہے کہ جی مجھے مسودہ مل گیا ہے، یعنی فخریہ انداز میں وہ میڈیا کو بتاتا ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے، اور اس کے اوپر میڈیا جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے، میڈیا ٹکر چلانا شروع کر دیتا ہے، میڈیا اس پہ پٹیاں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ جناب ان کو مسودہ مل گیا ہے اور اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تو بھائی جس نے بنانا تھا اس کو ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یعنی آپ اگر اس مسودے اور آئینی ترمیم کے ذریعے سے عدالتوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا مس ہونا جائز قرار دینا چاہتے ہیں، کیا آپ اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے جو عوام کا مینڈیٹ، جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور لاکھوں ووٹ دے کر لوگوں نے جو اپنے نمائندگان بھیجے، لیکن فارم 47 میں 2 نمبری کر کے، فراڈ کر کے اور مبینہ طور پر بددیانتی کے ساتھ ان لوگوں کو جتوایا گیا، یعنی اون چودھری جیسے بندوں کو سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں اگر آپ کھڑا کرتے ہیں تو یہ شرم کا مقام ہے۔ ایک عام آدمی جانتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کس حد تک دلیر آدمی ہے، کتنا قابل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور اون چودھری کی جو ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری، وہ بھی سارے جانتے ہیں۔ یعنی ذاتی زندگی کسی کی پہ بھی ہم کمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اخلاقیات کی اجازت نہیں ہوتی، ہمارا دین کا اجازت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم پولیٹیکل ہسٹری کی بات کریں تو اس میں واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ ورسز اون چودھری، یہ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ لیکن جس طرح سے بددیانتی کے ساتھ، جس طرح سے دھاندلی اور غنڈہ گردی کے ساتھ جس طرح سے نتائج کو بدلا گیا، پورے قوم نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا۔ اب آپ ان منتخب نمائندگان کے ذریعے سے جن کو لاکھوں لوگ ووٹ دے کر، مینڈیٹ دے کر اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اپنا ترجمان بنا کر، اگر ان کو آپ کروڑوں اور اربوں میں خرید کر ان سے ووٹ لے کر ایک ایسی ترمیم کو پاس کروانا چاہتے تھے جو نہ اس ملک کے لیے فائدے میں، نہ اس قوم کے لیے فائدے میں، نہ عدلیہ کے لیے فائدے میں، نہ عام آدمی کے لیے فائدے میں، تو میرا خیال ہے اس کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندگان کو مینڈیٹ دے کر یہاں پر پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں پر ان مینڈیٹ کی رکھوالی کرنے کی بجائے ان کو مزید جو ہے ان کے ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں اور زمین بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جس طرح کی خطرناک ترین یہ آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہے تھے، اگر خدا نخواستہ یہ پاس ہو جاتی تو عام آدمی کے جو ہیومن رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے۔ اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے جو بندہ لاپتہ ہو گیا ہے اس کا سوال بھی کرنا جو ہے اس کا رائٹ بھی لیا جا رہا ہے کہ آپ ہائی کورٹ سے آپ سوال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد یعنی ایک سپریم کورٹ ہے جو ہمارا سپریم ادارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک آئینی عدالت بنانے کا سوچ رہی ہے یہ فارم 47 والی حکومت، اس کے اوپر ایک عدالت بنائی جائے اور جو اس سے اوپر اور اس میں ایک ریٹائرڈ جج بٹھایا جائے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ماضی میں انقلابی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آئین قانون کا پرچار کرتے تھے اور آئین کے رکھوالے بنتے تھے،
آج جب ان کو اقتدار اور اختیار ملا تو وہ کس طرح سے اپنا اصل چہرہ سامنے لے کر آئے، اور پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے پورے عدالتی سسٹم کو جو ہے یرغمال بنایا ہوا، لوگوں کی فیملیز کو اٹھایا گیا، لوگوں کی بیویاں اور لوگوں کے بچے، لوگوں کی بیٹیاں تک اٹھائی گئیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنہوں جنہوں نے سو موٹو لینا ہے وہ اپنی ایکسٹینشن میں مصروف ہیں، جنہوں نے سو موٹو لینا ہے، جن کے اوپر عوام کو توقع ہوتی ہے، وہ ساری توقعات عوام کی جو ہے وہ بری طرح سے توڑ چکے ہیں۔ اور جس طرح سے ماضی میں اتنے بھی کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے، یعنی کل صاحب نے پچھلے دنوں میں کہا کہ عوام کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو کل صاحب آپ کی عدالت میں جو کیس لگتا ہے وہ پوری قوم جان لیتی ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آنا ہے۔ حالانکہ جب انسان کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے، بڑا رتبہ ملتا ہے، بڑی سیٹ ملتی ہے، تو اس کو ساری کی ساری جو انائیں ہوتی ہیں، جو ذاتی انتقام ہوتے ہیں، جو دشمنی ہوتی ہیں، ان کو پس پردہ رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یقینی طور پر جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بڑا ظرف والا ہوتا ہے، بڑے ضمیر والا ہوتا ہے، بڑی سوچ والا ہوتا ہے، نظریات والا، آئیڈیالوجی والا، جس کی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے اداروں کا کباڑہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنے ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کا ستیہ ناش نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنے ذاتی انتقام کی وجہ سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتنا غیر محفوظ نہیں بنا دیتا کہ وہ آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں آنے سے ہی کترائیں، اور سب سے بڑی عدالت میں آتے ہوئے ان کو پتہ ہو کہ جو ہمارے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو فیصلہ دیں گے وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں، اور اس کا جو تقدس ہے اس کی بحالی کے لیے میں نے اس القوم پوری قوم کو کردار ادا کرنا ہوگا، اور بطور صحافی ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور بطور وکیل جو ہیں وکلاء ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اس وقت پوری قوم کو قوم بننے کی ضرورت ہے، اور اگر اس وقت یہ قوم بطور قوم کردار ادا نہیں کرتی تو یاد رکھیے گا جس طرح کی آئینی ترمیم پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا منظور کروانا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اربوں روپے آفر کی جا رہی ہے، یعنی مولانا صاحب کو یہ گورنرشپ بھی آفر کر چکے، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی آفر کر چکے، بہت سی آفریں تھیں، لیکن مولانا صاحب کسی وجہ سے اڑ گئے، ٹک گئے، انہوں نے اس جو آئین کے اوپر حملہ تھا اس کو ناکام بنایا ہے۔ اور یقینی طور پر یہ واضح جو ہے وہ سٹینڈ لینے کا ٹائم ہے ہر ایک بندے کے لیے، بطور پاکستانی، بطور صحافی، بطور وکیل، بطور ڈاکٹر، بطور انجینئر، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور پاکستان کے آئین اور قانون کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور پاکستان کی عدلیہ کا وقار ہمارے لیے عزیز ہونا چاہیے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر۔ پاکستان